لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ایک بڑا ہی اہم موضوع، ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سیکھ حاصل ہوتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں نصیحتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ تاریخ کا پورا جو سرمایہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں بھی جا بجا انبیاء کے، امتوں کے تذکرے کیے، اور خود بار بار، یعنی یہ لفظ کہنا یعنی مناسب ہوگا کہ پوک کیا ہے امت کو کہ کیا تم نظر نہیں ڈالتے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے فلاں امت کے ساتھ کیا کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس امت کے ساتھ کیا کیا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ کیسا کیا، اور بعض اوقات کسی امت کا ذکر کر کے اس زمانے کے حالات کو بتانے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم ہسٹری کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہسٹری کے الگ الگ شعبے الگ الگ یونیورسٹیز میں بنائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کسی ایک یعنی سویلائزیشن کو پڑھ کے انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر کیسا تھا، وہاں کے اقتصادیات کیسے تھے، وہاں کے سوشل ماحول کیسے تھے۔ آرکیٹیکچر کو دیکھتا ہے تو انسان یہ سیکھ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سے انجینئرنگ پیٹرنز تھے، یا وہ کون سی میتھمیٹکس تھے جس کو فالو کر کے انسان نے پیرامڈس بنائے، یا جو ہرپا سویلائزیشن ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا گیا۔ یعنی کہیں نہ کہیں ہم اگر اس ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ ہسٹوریوگرافی، اس کے اوپر ہم نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور چند باتیں ہمارے گوش گزار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی اہم اور خاص مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ آپ کا نام ہے پروفیسر ایس ایم عزیز الدین حسین صاحب۔ عزیز الدین حسین صاحب اپنے آپ میں ایک ہسٹری کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے ایز اے ڈائریکٹر رضا لائبریری منسٹری آف کلچر میں خدمت انجام دی، اس کے علاوہ دیگر یونیورسٹیز میں آپ پروفیسر رہے، اور بہت سارے کام، بہت ساری کتابیں آپ نے ہسٹری کے حوالے سے ایک ایک پہلو پہ لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کی اجازت سے یہ جیسا کہ موضوع ہے انڈرسٹینڈنگ ہسٹوریوگرافی، اس موضوع کے حوالے سے ہم خود اس کی شناخت پہلے سمجھے کہ ہسٹوریوگرافی کیا ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جی فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جی، گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ یہ صاف صاف حکم ہے جی کہ آپ تاریخ پڑھو، اس لیے کہ بغیر تاریخ کے آپ اپنا فیوچر نہیں بنا سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بغیر تاریخ کے فیوچر نہیں بنا سکتے۔ اور اگر بنایا بھی تو وہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی، اس لیے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ پروفٹ کی وفات کے بعد جی لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ پروفٹ کی جتنے کام ہیں ان سب کو ریکارڈ کیا جائے، تو وہاں سے مسلم ہسٹوریوگرافی کی بنیاد پڑی۔ اچھا، ہاں، اس ضرورت نے ورنہ عرب میں کہاں شاعر تھے، بس شعر کہتے تھے۔ صحیح۔ تو پروفٹ کی، اور ہندوستان میں بھی بہت سیرت پہ کام ہوا۔ جی، تو یہ جو سیرت ہے یہ بیسیکلی تاریخ کا حصہ ہے۔ صحیح۔ ہاں، اور لیکن ایک عجیب بات رہی کہ مسلمانوں نے تاریخ میں دلچسپی بہت کم لی، چاہے وہ عرب ورلڈ ہو، یا ایران ہو، سینٹرل ایشیا ہو، یا ہندوستان ہو۔ اور ضیاء الدین برنی صاحب تاریخ فروز، انہوں نے جب تاریخ لکھنے کے لیے سوچا تو انہوں نے سوچا بلبن سے شروع کروں، یعنی 1266 سے۔ جی، لیکن اس زمانے میں اس کا بچپنا تھا، تو برنی نے علماء اور عمرا سے بات کی، کیونکہ اس کے نانا وغیرہ بھی سب عمرا علماء ہی میں شامل تھے،
کہ بھائی بلبن کے بارے میں کچھ بتائیے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو برنی نے لکھا ہے کہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو اپنے گزرے ہوئے واقعات بتا نہیں سکتے، جس کے وہ چشمدید گواہ ہیں. تو یہاں ہم کو لگتا ہے کہ یہاں یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں تاریخ سے دلچسپی کم تھی. لیکن جن مورخین نے لکھا ہندوستان میں، ضیاء الدین برنی ہیں، منہاج السراج ہیں، طبقات ناصری لکھی، یا فتوح السلاطین لکھی سامی نے، یا شمس راج عفیف نے تاریخ فیروز شاہی لکھی، پھر ابوالفضل نے اکبر نامہ لکھا، آئین اکبری لکھی، اور ایک زبردست کلیکشن جو ہے وہ 12ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک جمع ہو گیا. صحیح. ابوالفضل نے تو انتہا کر دی کہ آئین اکبری لکھی. جی. آئین اکبری. اور 16 سینچری میں میرا وطن جو ہے جلالی، جی، جو علی گڑھ سے 20 کلومیٹر ہے، آئین اکبری میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. اچھا. اور یہاں کی بھی، یہ سب آپ کے لکھنؤ کے اطراف کے جتنے قصبات ہیں پوری ڈیٹیل موجود ہے. اچھا. ورندہ ون کی ڈیٹیل موجود ہے. تو آئین اکبری جو ہے وہ ہندوستان کا پہلا گزیٹیئر ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گزیٹیئر لکھنے کی ابتدا یا بنیاد انگریزوں نے ڈالی، ایسا غلط ہے. صحیح. آئین اکبری پہلا گزیٹیئر ہے جس میں ہم آپ کو مائنیوٹ ڈیٹیلز قصبے تک کی ملتی ہے. پاپولیشن کیا ہے، کیا گروتھ ہے، جمع کتنا ہے، حاصل کتنا ہے. ایک حکومت کے لیے بہت ضروری چیز ہے. ہاں جی. تو اسی لیے انہوں نے تاریخ لکھوائی، سلاطین نے بھی اور بادشاہوں نے بھی، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت اہم ریکارڈ ثابت ہوگا. صحیح. اچھا حضور، جب ہم میڈیول ہسٹری کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز کے پیرائے میں دیکھیں آج کے زمانے میں، کبھی کبھی کچھ خبریں ہمیں اچانک یعنی بنا کسی پس منظر کے مل جاتی ہیں، تو کیا اس زمانے کی کسی چیز کو اپنے مورل سٹینڈرڈز پہ وداؤٹ کمپلیٹ نالج طے کرنا یا اس کے ذریعے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، کیا یہ مناسب ہے یا اس کو اور اچھے سے؟ جیسے کوئی مثال آپ نے، مثال کے طور پہ کسی اورنگزیب نے کوئی ایک کام کیا جس کے بارے میں تاریخ میں ایک تفصیلی تذکرہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو اورنگزیب کا ہی ہے. جی جی. بہت ڈسکشنس ہوتے ہیں. جی جی. اورنگزیب نے مندر توڑوائے بھی، جی، اور مندروں کو گرانٹ بھی دی. جی. تو ان کے تو کنٹراڈکٹری ایٹیٹیوڈ تھا. کوئی یونیفارم وہ نہیں تھی پالیسی. جی. خود ورنداون میں جو کرشن جنم بھومی ہے، 35 فرمان ہیں اورنگزیب کے جو مندروں کو گرانٹ دیے، اور جگہ کے بھی مندروں کو اورنگزیب نے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مندروں کو ڈیمولش بھی کرایا. صحیح. تو ان کی کوئی یونیفارم پالیسی نہیں تھی. ہاں ہاں. کہیں گرانٹ دے رہے ہیں اور کسی کو گروا رہے ہیں، کہیں بنوا رہے ہیں، کہیں گروا رہے ہیں، کہیں قتل کر رہے ہیں، کہیں امان دے رہے ہیں، کہیں امان دے رہے ہیں. صحیح. وہ پرسنل انٹرسٹ کے بیسس پہ. اچھا ایک چیز آپ یہ بھی بتائیں، جیسے عام طور پہ جب ہم یعنی اسلامک اسکرپچرز پڑھنے جاتے ہیں، حدیث کی کتابیں، روایات کی کتابیں، تو اس میں ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، جس کے بیسس پہ وہ کسی بات پہ ریلائی کرتے ہیں، کسی کو ڈینائی کرتے ہیں. مثلا یہ سورس کیسا ہے، سند کیسی ہے، کس راوی سے آ رہا ہے، ایسا کوئی سٹرکچر کیا یعنی دینی لحاظ کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی فالو کیا جاتا ہے؟ جی. ہاں نہیں، تاریخ کے لیے ہے. اچھا. کہ آپ جو کرونیکل میں لکھا ہوا ہے جو تاریخ، اس کو آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس سے کمپیئر کریں. اچھا. ہاں کمپیئر کریں. فار ایگزامپل جیسے اورنگزیب نے جزیہ لگایا. جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ریونیو ڈاکومنٹس ہیں، کیا اس میں جزیہ دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ جزیہ کلیکٹ ہو رہا ہے. صحیح. اس کی انکم آ رہی ہے. صحیح. تو اس کے برعکس ہو رہا ہے. جزیہ لگایا اور بہت کم کلیکٹ ہوا، زیادہ نہیں کلیکٹ ہوا. تو اس طریقے سے ہاں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. ہم تاریخ کے مورخ کے دیے ہوئے اسٹیٹمنٹس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی پیٹرن ہے یا کسی خاص راوی یا کسی خاص ہسٹورین کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے یا اس طرح کوئی چیز؟ 2 ہسٹورینس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. جی. جیسے ابوالفضل اور عبدالقادر بدائنی صاحب منتخب تواریخ
تو دونوں ایک ہی دور کے، ایک آفیشیل ہے ایک نان آفیشیل ہے. تو ہم لوگ پھر یہ دیکھتے ہیں بدائنی کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں، تو اس سے کمپیئر کرتے ہیں. پھر اس میں سے جج کیسے کرتے ہیں کس کی بات زیادہ وزنی ہے؟ پھر ہم انالیسس کرتے ہیں. اچھا. اس کی انالیسس کرتے ہیں اور انالیسس کے بعد ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے اپنی رائے لکھتے ہیں. لیکن میری رائے فائنل نہیں ہے. جی. ہو سکتا ہے کوئی اور ایویڈنس بعد میں مل جائے، لوگ انالیسس کریں تو میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو کسی ہسٹورین کی رائے فائنل نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک کوئی چین آف نریشنز والا حساب نہیں ہوتا، یعنی اسلامی طریقہ بالکل الگ ہے. ہاں وہ الگ. اچھا تو پھر اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ابہام کے، غلطیوں کے، مسٹیکس کے اور غلط نتیجے کے زیادہ چانسز ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. جیسے میں آپ کو بتاؤں، اکبر کے پیریڈ کا ایک محضر ہے جی جو اکبر نے ایشو کرایا تھا، اور ابوالفضل کے والد شیخ مبارک نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا. لیکن وہ اس کا جو ڈاکومنٹ ہے جی وہ اکبر نامے میں ہے ہی نہیں. وہ ڈاکومنٹ بدایونی کیا ملتا ہے. اچھا. کیوں کہ ابوالفضل اس محضر سے ایگری نہیں کرتا تھا. اچھا. اس کا ماننا یہ تھا کہ بادشاہ کو تو طاقت اللہ دے رہا ہے. اچھا. یا 5 علماء سائن کر کے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سلطان عادل ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اس نے کہا ہو آر یو ٹو گیو پاور ٹو مغل ایمپرر اکبر. اکبر کو تو اللہ دے رہا ہے پاور. تو ٹکرایا جب، تو ابوالفضل نے وہ ٹیکسٹ ہی نہیں دی، جبکہ وہ ٹیکسٹ ان کے ابا نے ڈرافٹ کی تھی، شیخ مبارک. صحیح. تو یہ تو یعنی وہی والا کانسیپٹ ہو گیا جو یعنی ایک طبقہ مذہب جو یہ مانتا ہے کہ اگر غلبہ پا کے کوئی انسان حکومت کر لے تو اس کو خلیفہ اسلام مانا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کی جانب سے. یہ تو یہی کانسیپٹ ہے. ہاں ہاں بالکل. جس کو ابوالفضل ماننا ہے. دیکھیے کنگشپ میں جو بھی پاور میں آ گیا، ایکس وائی زیڈ، چاہے ڈکن ہو یا دلی ہو یا آگرہ ہو یا گجرات ہو یا بنگال، پاور. اور اسی لیے امیر خسرو نے کہا کہ عروس ملک کسے در بغیرت تنگ کہ بوسا برد میں شمشیر آبدار تھے. کہ ملک کی دلہن کو وہی اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے کہ جو تلوار کی چمکتی ہوئی تیز دھار کو پیار کرتا ہے. تو یہ بالکل امیر خسرو کا یہ جملہ ہے. کنٹرول میں رکھنے کے لیے ظلم کرنا، یہ تو پتہ چل رہا ہے. جی. اچھا ایک چیز اور، جیسا کہ ہم اس زمانے میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اس زمانے میں جو کلچر ہے یا اس زمانے میں جو ریلیجن فالو کیا جاتا تھا، اس نے کتنا زیادہ سوسائٹی کو شیپ کرنے میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیے ریلیجن کو لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن ریلیجن وہ والا ہے کہ جو کنگشپ کے ذریعے آ رہا ہے، کے ذریعے سے آ رہا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئیں. جیسے ایک میں آپ کو مثال دوں، مغلس کے ایمپرر کے پروگریٹو تھے. جی. اس کے بیٹے اعظم نے لاہور میں جامع مسجد میں شامل لگا کے نماز پڑھی. اٹ واز رپورٹڈ ٹو اورنگزیب. یہ مغل ایمپرر کا پروگریٹو تھا کہ وہ جامع مسجد میں جب نماز پڑھے گا تو شامل لگے گا، اس کے نیچے وہ پڑھے گا. اچھا. تو اورنگزیب نے وہاں کے گورنر اور اپنے بیٹے دونوں کو بلا کے اور اریسٹ کر دیا. اچھا. کہ تم نے یہ پروگریٹو کو توڑا کیسے، چیلنج کیسے کیا. اب آج کے زمانے میں کوئی کہیں بھی نماز پڑھ لے. صحیح. لیکن کیونکہ مغل پروگریٹو تھا، جامع مسجد میں شاملہ لگا کے نماز پڑھنا مغل ایمپرر کا، تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا اورنگزیب. انڈرسٹوڈ. یعنی اس کو ریلیجن کو اپنے جہاں اور اسے کہ جہاں اپنا پروگریٹو خطرے میں پڑ رہا ہے، چاہے وہ نمازی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، وہ معاملہ گڑبڑ. تو یہ اس حساب سے دین و شریعت کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور پھر اسی حساب سے عوام تک. اور یہی اثر میرے خیال سے عوام میں جو نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعے ہوتا ہے کہ جب بادشاہ یا کوئی حاکم جو ہے وہ دین کو اپنے اعتبار سے اسی چیزوں کو پہنچا رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، تو وہ نظریہ بھی ویسے ہی ڈیولپ ہونے لگتا ہے لوگوں کا. وہ کسی فارسی کے شاعر نے کہا ایک شعر کہ عوام کا دین وہی ہوتا ہے جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے. جی جی جی. خوب. اچھا قبلہ ایک چیز اسی کے حوالے سے ذہن میں آئی کہ
پھر بادشاہان نے بہت سارے ایسے متھ بھی پھیلا رکھے ہوں گے کہ جو واقعی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کچھ ایسے اگزامپلس ہیں آپ کے ذہن میں کہ جو ایسے پاپولر ہسٹوریکل متھس ہوں جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بھائی متھ یہی سمجھ لیجیے کہ بادشاہ کو بنانے والا اللہ ہے. اس سے بڑا کوئی متھ ہو سکتا ہے؟ صحیح. کیا اللہ اکبر کو یا غیاث الدین بلبن کو کسی کو بنانے آیا بادشاہ؟ کسی کو نہیں آیا. تو اتنا تاریخ کر دیا اتنا تاریخ کر دیا کہ ایک صاحب وہیں دریا گنج میں رہتے تھے جی. اور یہ 1857 کے بعد تو ان کے ڈسینڈنٹ میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اے پروردگار دلی میں مسلمان بادشاہ بنا دے. اچھا. تو اتنا ہمارے دماغ پہ یہ چیز طاری ہو گئی تھی کہ یہ بادشاہ بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے اور وہی بنے. اچھا اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب ایک نریٹو پورا بلڈ کیا جا رہا ہے عوام کو لے کے، ہے نا، جیسا بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ بات پہنچے اور یہ لوگ اسی اعتبار سے سوچیں اور یہی کام کریں. تو یہ اوپر سے یعنی ایک کیا کہتے ہیں نریٹو بلڈ کرتے ہیں لوگ، ایک خیال پہنچاتے ہیں اور پھر اس خیال کو اور زیادہ پکایا جاتا ہے سوسائٹی. ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ ہسٹری کو ظاہر سی بات ہے انسان جب پڑھتا ہے اور الگ الگ کتابیں پڑھتا ہے تو اس کا ایک اپنا ایک بایس ہوتا ہے، پولیٹیکل بایس ہو یا جو بھی نظریات ہوں. بعض جگہوں پہ وہ ایک نگیٹو چشمے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ ایک پازیٹیو چشمے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی بایس کے تحت. مثال طور پہ یعنی یہ اوپنلی اگر کہا جائے یہ بات کہ مسلمان جب مسلمان بادشاہ کو دیکھتا ہے تو اس کے صرف پازیٹیوس دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک نان مسلم اگر کسی مسلم بادشاہ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو بالکل بایسڈ نان مسلم ہے، وہ بھی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے میں آپ ویورز کو صلاح کیا دیں گے جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں کیا نظریہ لے کے پڑھنا چاہیے؟ کیا ہم بالکل خالی ذہن ہو جائیں تب پڑھیں؟ بایسڈ ہو کے پڑھنا چاہیے؟ نگیٹو تھاٹس لے کے پڑھنا چاہیے؟ کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے میں تو لبرل اسکول سے بلانگ کرتا ہوں کہ جو ایویڈنس کہہ رہی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. نہ خراب نہ اچھا کوئی وہ نہیں. بھائی یہ کیا اس نے جی یہ ایسا ہوا یہ ہوا اور اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح. ہمیں اپنی جیسے میری کتاب ہے اسٹرکچر آف پالیٹکس انڈر اورنگزیب، میں نے اس میں وہی رکھا اور آخری جو 2-3 لائنیں اس کتاب کی میں نے اس میں یہ لکھا کہ میرا اپنی انالیسس ہے. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں لوگ اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن ڈس ایگری جب ہی کر سکیں گے کہ جب وہ اتنی ایویڈنس استعمال کر لیں کہ جتنی ایویڈنس میں نے استعمال کی ہے. ہوا میں میری بات کو آپ کاٹ نہیں سکتے. صحیح. تو یعنی اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جیسے وہ ہے اسی طریقے سے ایز اٹ از لے لیا جائے. آپ سے مطلب نہیں جی. ابھی ٹھیک ہے اورنگزیب نے مندر گرایا مجھ سے مطلب نہیں، اورنگزیب نے گرانٹ دی اس کا مجھ سے مطلب نہیں. صحیح. تو میں اس کو بالکل اس طریقے سے اسٹڈی کروں کہ گرانٹ ملی، اتنے لوگوں کا یہ سب ہوا اور یہ گرایا، اس میں اتنا پیسے سے یہ بنا تھا مندر، اتنے میں ڈیمولش کر دیا گیا. اچھا اس سوال کو تھوڑا اور تراش کے آپ کی خدمت میں اگر پیش کریں تاکہ سننے والوں کے لیے اور آسانی ہو جائے. جو اس زمانے میں پولیٹیکل یا سوشل پرسنالٹیز تھیں، ٹھیک ہے، اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ وہ کس ریلیجن میں بلیو کرتے تھے، کس تھاٹ کو فالو کرتے تھے، ان کو اگر ان کی شخصیت کو پڑھا جائے تو ہم اس میں کس طریقے سے ان کو پڑھیں گے؟ کیا ہمارا جو ہے وہ کرٹیسزم والا نظریہ ہونا چاہیے یا انبائسڈ؟ جیسے دیکھیے یہ کیمرہ ہے جی، یہ میرا آپ کا فوٹو کھینچ رہا ہے جی، اب یہ تو کوئی بائسز نہیں ہے بالکل. ہم کو بہت اچھی مثال دی آپ نے ماشاء اللہ. ہاں اس ایمپرر کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے ایک کیمرے کی طرح. بس اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کیمرے کا کوئی ایسپیکٹ نہیں ہوتا کس ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہے، بس جو چیز ہے ایز اٹ از ویسے ہی. ایک اہم سوال جو کہ آج کے زمانے میں اہم موضوعات میں سے ایک موضوع جو ہے وہ ویمن ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں. تاریخ میں یعنی یہ میڈیول ہسٹری کی بات ہو رہی ہے تو اس زمانے میں خواتین کا سوشل اور پولیٹیکل کردار کیسا تھا، کتنا زیادہ کنٹریبیوشن تھا، کیا تھا، اس کے بارے میں بھی ایک دفعہ. دیکھیے کنگشپ کا بیسک پرنسپل جو ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ سب کنگشپ میں رہا.
اچھا. چاہے وہ ہندو کنگشپ ہو یا مسلم کنگشپ ہو یا کرسچن کنگشپ ہو. اور اس ڈویژن میں کیا ہوا کہ عورت بھی آ گئی. اچھا. ارے بھائی ایک گھر میں ایک عورت ہے ایک مرد ہے. جی. اب اس کو بانٹنا ہے، اس کو خارج کر دیا، ساری اتھارٹی مرد کو دے دی گئی. صحیح ہے نا. اچھا اب کیسے اتھارٹی دے دی جائے، کیسے اس کو نکالا جائے، کیسے اس کے حقوق جو ہیں سلب کیے جائیں. صحیح. اس کے لیے سب سے بڑا حربہ تعلیم ہے. تعلیم سے دور کر دیا گیا. تعلیم سے محروم کر دو عورت کو. اچھا. یا کسی بھی قوم کو تعلیم سے محروم کر دو، ساری چیزیں خود ہی حل ہو جائیں گی. صحیح. یعنی بیگم سلطان جہاں جو علی گڑھ کی پہلی چانسلر رہی ہیں 1920 سے 30، انہوں نے اپنی کتاب در شہوار میں لکھا ہے کہ تم کو تعلیم کے حق سے محروم کر دیا. آج تم اس اسٹیج پہ پہنچ گئی ہو کہ اس محرومیت کا تمہارے یہاں سینس ہی ختم ہو گیا. یعنی تم نے اس چیز کا احساس بھی کرنا ہاں احساس نہیں رہا کہ تم کو دور کر دیا گیا. ہاں نہیں احساس ختم، ایکسیپٹ کر لیا اس ریالٹی کو. تو ساری کنگشپ نے یہ ووٹنگ رائٹ ویسٹ نے بعد میں دیا ہے عورت کو، نہیں دیا تھا. اچھا. ہاں تو سب جگہ میں سمجھتا ہوں عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور یہاں بھی یہی سب ہوا کہ عورتوں کو سب سے بڑا جو حربہ استعمال کیا گیا وہ تعلیم سے محرومیت کا کیا گیا. کیونکہ جب آپ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو یا کہیں بھی ان کو جب آپ تعلیم سے محروم کر دیں گے تو وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. آج دیکھیے یہی لکھنؤ ہے، پتہ نہیں کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو سائن تک نہیں کر سکیں گی. اب صحیح. وہ انگوٹھا لگاتی ہیں. صحیح. تو 21 سینچری میں ہمارا ایک بڑا طبقہ یہ ہے. جی. تو اب آپ سوچئے اس زمانے میں کیا حالات 7th 8th 9th 10th 12th 13 14 تب کیا رہا ہوگا. صحیح. اور رضیہ سلطان اور نور جہاں یہ تو اکا دکا ہے، یہ تو ایسے آپ گن لیجیے. صحیح. بہت بہت شکریہ قبلہ. ہمیں اس سے کافی چیزیں یعنی ہسٹری کی اہمیت کے حوالے سے بھی ہمیں کافی کچھ پتہ چلا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں کس طریقے سے ہسٹری کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ موضوع اور یہ باتیں ویورز کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی. ہم آپ کے سوالات کے منتظر ہیں، آپ ضرور ہمیں سوالات بھیجیں، اور اس جیسے اور موضوعات کے لیے انشاءاللہ انتظار کریں. ہم اور بھی اچھے اور دلچسپ موضوعات آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے. آئیے تب تک کے لیے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.